السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس انٹرسٹنگ سے ناول کو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوا شنایا؟ یہ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ خیریت؟ انٹرس اندر داخل ہوتے زاویان ملک نے فکر مندی بھرے لہجے میں پوچھا، اور فوراً سے پہلے شنایا ملک کے پاس آتا اس کے افسردہ اور سنجیدہ چہرے کو دیکھتے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا شنایا؟ اس کا چہرہ دیکھ کر زاویان کو بھی کچھ پریشانی سے ہوئی۔ بھائی وہ مجھے آپ سب سے ایک بات کرنی تھی، شنایا نے دھیمے لہجے میں کہتے ان سب کی جانب دیکھا تو سب ہی ایک ساتھ تذبذب کا شکار ہوئے۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو ابھی ہی کرنی ضروری تھی؟ ہاں شنایا بولو، ہم سن رہے ہیں۔ زاویان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا حوصلہ دیا تو شنایا نے بنا یہاں وہاں کی بات کیے بغیر سیدھی مدعے کی بات کی۔ بھائی میں بالاشاہ سے نکاح کروں گی۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے اس نے اپنے لفظوں سے ان سب پر دھماکہ کیا۔ وہ سب ہی چند ثانیے کے لیے دھک رہ گئے۔ زاویان نے حیرت بھری نظریں شنایا پر ہی ٹکائے رکھی، جسے دیکھ شنایا نے اپنی نظریں جھکا لی۔ شنایا تم ہوش میں تو ہو؟ ایک پل بنے سکتے سے باہر نکلتی شاسمین بیگم اس کی جانب بڑھتی اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ جب اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے یقینی کئی حد تک پھیل گئی۔ ہاں شنایا تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کی کئی باتیں شہز الملک نے بھی اسے جھڑکا۔ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیوں بول رہی ہو تم؟ ابدار صاحب نے اس سے اصل وجہ پوچھنی چاہیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ انکار کر رہی تھی اور اب ایک دم سے کیا ہو گیا؟ بابا یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں بالاشاہ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ نظر جھکائے اس نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا تو خود پر ضبط کرتے زاویان ملک نے اپنی مٹھیوں کو دبوچتے اپنے غصے کو پرے ڈھکیلا اور اس فیصلے کے پیچھے کی وجہ پوچھا۔ اس فیصلے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ زاویان ملک سمجھ نہ سکا کہ وہ ایسا کیوں بول رہی تھی جب شنایا نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے بولنا شروع کیا۔ بھائی وجہ کوئی نہیں ہے، بس میں نے روم میں جا کر سوچا کہ مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ اصلی لہجے میں بولتے اس نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ نہ جانے کیوں زاویان کی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے خوف سا آنے لگا تھا۔ اور ایسا کیوں سوچا تم نے؟ اپنے لہجے کو بڑی حد تک نارمل رکھتے زاویان نے تعصفانہ لہجے میں کہا تو شنایا نے گلے میں ابھرتی گلٹی اسی وقت معدوم ہوئی۔ بھائی وہ چاہتے ہیں نا کہ شنایا ملک خون بہا کے بدلے میں آئے۔ وہ اتنا ہی بولی جب اس کی بات کاٹتے زاویان ملک درمیان میں بول پڑا، اور تم ان کی یہ چاہ پوری کرنا چاہتی ہو؟ شنایا نے دیکھا اس کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے بل واضح تھے۔ بھائی پوری بات تو سنیں، وہ لوگ میرا جینا حرام کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن بالاشاہ سے نکاح کر کے ان کے پورے گھر کا جینا تو اب میں حرام کروں گی۔ شنایا نے انہیں اپنا پلان سنایا تو زاویان نے کرب سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ شنایا یہ کیسا مذاق ہے؟ زاویان نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچتے دانت پیستے ہوئے کہا، بھائی یہ مذاق نہیں ہے، میں سیریس ہوں، میں واقعی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اٹل لہجے میں بولتے شنایا ملک نے اپنا فیصلہ قائم رکھا۔ شنایا تم جانتی ہو میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو سزا ہم یا تم کیوں بھگتو؟ کافی حد تک خود کو نارمل کرتے زاویان نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ لیکن بھائی انہیں تو ایسا لگتا ہے نا؟ تو شنایا یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ زاویان ملک نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ یہاں سمجھنے تھوڑی نہ آئی تھی۔ بھائی یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے، آپ میری بات کو سمجھیں۔ بھائی بہت شوق ہے نا انہیں شنایا ملک کو رکھیل بنانے کا، ان کا یہ شوق کا بھوت تو میں اتاروں گی۔ شنایا میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے بہتر ہے تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ اگر شنایا اٹل اور ضدی تھی تو زاویان ملک بھی اس کا ہی بھائی تھا۔ بھائی میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی، آپ سب کو بھی میرے فیصلے کو اہمیت دینی ہوگی۔ شنایا کی اتنے حق اور دیدہ دلیری سے بولنے پر زاویان ملک کو مزید تیش چڑھا بالاشاہ پر۔ شنایا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسی ضد لگا رکھی ہے تو نے، جبکہ تو جانتی بھی ہے تیرا بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا۔ شاسمین بیگم نے خمار آلود لہجے میں بولتے شنایا کی توجہ کھینچی۔ ہاں شنایا یہ ماما ٹھیک کہہ رہی ہے، ہاں شنایا ماما ٹھیک کہہ رہی ہے، سارا فتور اپنے دماغ سے نکال دے۔ شہز الملک کے بولنے پر شنایا نے اسے کاٹتی نظروں سے گھورا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نکاح صرف بالاشاہ سے کروں گی، اگر آپ سب نے میری بات نہ مانی تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھیے گا۔ شنایا جانتی تھی وہ سب کی لاڈلی ہے، اس کا یہ طریقہ اختیار کرنا سب کو مائل کر لے گا، وہ اس کی بات مان جائیں گے۔ جبکہ اپنا فیصلہ دوبارہ سے سناتے شنایا اس بار وہاں رکی نہیں بلکہ بولتے ہی وہاں سے چلی گئی۔
لیکن اس کے جاتے ہی زاویان ملک کا ابلتا ہوا غصہ ایک دم سے بھڑکا، جس کی بدولت تیش کے عالم میں زاویان نے ٹھیک 1 منٹ بعد اپنا ہاتھ پوری قوت سے شیشے کی میز پر دے مارا۔ ایک پل میں اس کا پورا ہاتھ لہولہان ہو گیا، جب وہ تینوں اس کے پاگل پن پر اس کی جانب بڑھے۔ کمرے میں آتے ہی شنایا ملک نے نہوت سے اسے دیکھا، پھر زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ چلتی ہوئی بالا شاہ کے پاس آئی، جو ابھی تک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہو گیا آپ کا کام، اب مجھے USB واپس کرے جلدی سے۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے بالا شاہ سے USB مانگتے شنایا نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت ہی رکھا۔ جب بالا شاہ مسکراتا ہوا مخصوص نشست کو چھوڑتا شنایا کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، مطلب میں پرسوں بارات لے کر آ جاؤں؟ شرارتی انداز میں بولتے بالاش نے جیب سے USB نکال کر اس کی جانب بڑھائی تو شنایا نے جلدی سے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جی بالکل، آپ جائیں یہاں سے اب جائے یہاں سے، اب کہ اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ چلا جاتا ہوں یا پہلے ایک بات تو بتاؤ؟ بالا شاہ کے سپاٹ لہجے میں پوچھنے پر شنایا نے اس کی جانب دیکھا، جسے کہنا چاہ رہی ہو اب کیا ہے؟ ویسے انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ بالا شاہ کو جاننا تھا کہ اس نے آخر نکاح سے انکار کیوں کیا، وہ بھی اتنے گبرو نوجوان کو، جس پر پہلے تو اس نے اپنی آنکھیں گھمائی پھر بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ نہیں پسند بالا شاہ، ایک ایک لفظ کو چباتے شنایا نے وجہ بتائی۔ اس کے علاوہ تعصب سے سر جھٹکتے بالا شاہ نے اس کی جانب قدم بڑھا لیے۔ آپ کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، شنایا نے دوسری وجہ بتائی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ بتاؤ کوئی اور وجہ۔ بالاش نے دوبارہ سے اپنے سر کو جھٹکا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اس بار شنایا نحو سے چبا کر بولی، جیسے اسے ہی دانتوں تلے کچل رہی ہو۔ یہ بھی میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھا ہے آپ نے؟ میرے بابا کی عمر کے لگتے ہیں آپ۔ شنایا نے اچھے سے روسٹ کرتے اس 35 سالہ نوجوان کو 50 پر پہنچا دیا، جس پر بالا شاہ نے مدھم سا کہا لگایا۔ ہاں 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 لڑکی، نکاح کے بعد میں تمہیں اپنی حرکتوں سے 35 کا ہی لگوں گا۔ بالاج پھر سے ہنسا تو شنایا نے ایک بار پھر سے اس کی ذومانی بات کرنے پر اپنی آنکھیں سرسری گھمائی۔ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، بہتر ہے شرافت سے نکل جائے یہاں سے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر واپس ضرور آؤں گا، وہ بھی پوری بارات کے ساتھ۔ رعبدار لہجے میں اپنی قمیض کو جھاڑتے اپنے اجرک کو کندھے پر ہی صحیح کرتے بالا شاہ کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہ وہیں سے اب جا رہا تھا، جبکہ شنایا نے جلدی سے اپنا کبرڈ کھولتے اس USB کو اندر رکھا اور سوچنے لگی کہ وہ نیچے کتنی بدتمیزی کر آئی تھی، مگر اب نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ناراض ہو کر آئی تھی۔ لاسٹ سیمسٹر کی کلاس میں بیٹھا شہزل ملک پہلے لیکچر میں ہی بوریت ظاہر کرنے لگا۔ اس سے 2 منٹ بھی آرام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ خرافاتی دماغ اور دل بس یہی کہہ رہا تھا کچھ نیا کیا جائے۔ پرسوچ نظریں سامنے وائٹ بورڈ پر جمع شہزل ملک اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جب اچانک سے دروازہ کھلا اور نیہان شاہ اندر داخل ہوئی۔ کم ان نیہان۔ پروفیسر نے دروازے پر کھڑی نیہان کو دیکھتے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ البتہ انہوں نے نیہان شاہ سے لیٹ آنے کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ وہ جانتے تھے نیہان شاہ ایک رسپانسبل اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ لیٹ ہو گئی تھی تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، جبکہ نیہان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہوئی۔ نظریں جھکا کر کلاس کے اندر داخل ہوتے اس نے چاروں اطراف میں نظریں دوڑائی، پھر بس ایک ہی خالی کرسی نظر آئی تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی اور نہ ہی وہ دوست بناتی تھی جو اس کے لیے پہلے سے مخصوص جگہ رکھ لیتی، جبکہ شہزل ملک تو حیرت انگیز نظروں سے بس اپنے ساتھ بیٹھی نیہان شاہ کو دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ لیکن وہ جو اپنے بیگ سے رجسٹر نکالنے میں مصروف تھی، خود پر محسوس کرتی کسی کی تپش بھری نظروں پر اس نے اسی وقت چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے تھوڑے فاصلے میں پاس بیٹھے شہزل ملک پر نظر ڈالی، جو پہلے سے ہی اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ شہزل نے اپنی ہنی آنکھیں نیہان کی بلو گرنش آنکھوں میں ڈالی تو اگلے ہی لمحے نیہان شاہ نے غصے والے تاثرات ظاہر کرتے تڑخی سے اپنی نظروں کا مرکز بدلتے بورڈ کی جانب مرکوز کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری ہی کلاس میں پڑھتی ہیں، اسے مصروف سے انداز میں لیکچر اپنے رجسٹر پر اتارتے دیکھ شہزل نے امپریس ہوتے ہوئے کہا، جس پر نیہان شاہ نے ذرا سا بھی رسپانس نہ دیا۔ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ جب بھی کوئی سوال کروں گونگی بن جاتی ہے۔ ویل میں واحد اس کی جھلکتی آنکھوں کو دیکھتے شہزل بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ آئی ایم شہزل ملک، اینڈ یو؟ اپنا دائیں ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے شہزل نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو نیہان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی مٹھیوں کو دبوچتی اپنے غصے کو قابو میں کرتی اسے اندر ہی اندر
اندر ہی اندر پی گئی، ورنہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا اس شخص کی ایسی واٹ لگائے کہ وہ نیہان کی جانب دیکھنا بھی جرم سمجھے۔ اسے نہیں پسند تھا کوئی اس سے بات کرے، اس کی جانب دیکھے یا اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ خاموش پسند لڑکی تھی اور اس کی اس عادت سے پوری یوں نہیں واقف تھی، سوائے شہزل ملک کے، جس نے کل سے اب تک بس نیہان شاہ کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نیہان نے مہارت سے اسے نظر انداز کیا تو شہزل کے ساتھ بیٹھا حمائل کہکہا لگانے پر مجبور ہو گیا، مگر پروفیسر کی وجہ سے وہ نیچے منہ کرتا اپنے کہکہے کو روکنے لگا تو شہزل نیہان سے توجہ ہٹاتا حمائل کو بس گھوریاں ہی ڈالتا رہ گیا۔ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ اپنی عزت افزائی ہو جانے پر شہزل اس کے قریب ہوتا سرخوشی نما بولا، بیٹا وہ تجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہی، ایٹیٹیوڈ تو بہت دور کی بات ہے۔ حمائل نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو شہزل نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری، مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے والی یہ ہوتی کون ہے؟ اب بتاؤں گا میں اسے کہ شہزل ملک کو اگنور کرنا کوئی عام بات نہیں، ویسے بھی کچھ بولتی نہیں نہ ہے، اب اس گونگی کو میں بلواؤں گا۔ زیر لب بڑبڑاتا شہزل ملک گھڑی کی جانب دیکھتا اب فقط بریک کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس کے خرافتی دماغ نے پلان تو پہلے سے ہی تشکیل دے دیا تھا۔ پھر جیسے ہی بریک ہوئی نیہان شاہ کلاس سے باہر نکلتی اسٹریٹ سائیڈ والے ایریا کی جانب چلی گئی، جہاں بس ایک آدھ لوگ ہی تھے۔ درخت کے نیچے گول نما بنے سیمنٹ پر بیٹھتے نیہان نے نوٹس نکالتے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ گزر گئے، وہ پڑھنے میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ آس پاس کا ہوش ہی نہ رہا۔ جب پڑھتے ہی پڑھتے اچانک سے نہ جانے کہاں سے اس کے نوٹس پر ایک موٹی چپکلی آ گری۔ ایک پل کے لیے نیہان کی پوری آنکھیں کھل کے پھیلی، مگر اگلے ہی لمحے اس زندہ چپکلی کو ہلتے دیکھ نیہان نے فوراً سے پہلے خوفناک چیخ مارتے اپنے نوٹس کو دور پھینکا، مگر اس اچانک افتادگی میں وہ ادموئی چپکلی اب اس کے جوگرز پر گر گئی، جس کی وجہ سے نیہان شاہ چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اچھلنے ہی لگ پڑی، جبکہ اس کی چیخ و پکار پورے ایریا میں گونجنے لگی۔ آس پاس گزرتے لوگ اب اسے دیکھنے لگے، اپنی آنکھیں بند کیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ ابھی وہ چلا ہی رہی تھی جب درخت کے پیچھے سے نکلتا شہزل ملک اس کے کندھے کو تھپکتے اگلے ہی لمحے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شہزل ملک اس کی حالت پر شاندار کہکہا لگانے لگا جب نیہان نے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے سامنے بلند کہکہے لگاتے شہزل کو دیکھا۔ تم ایک چپکلی سے ڈر گئی۔ اب گراؤنڈ میں نیہان کی چیخوں کی بجائے اس کے کہکہے گونجنے لگے، جبکہ شہزل ملک کی اس حرکت پر نیہان کی آنکھوں میں ایک دم سے سرخی دوڑی۔ اس نے اپنے دانت اور مٹھیوں کو زور سے دبوچا اور اپنا غصہ پینے کی کوشش کی، مگر اب اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا۔ جسے سوچتے نیہان شاہ غصے کی آگ سے بھرا ہوا لاوا پھٹا اور شہزل ملک کو اپنے شعلوں میں جلا گیا۔ شٹ اپ، اسٹاپ اٹ! نیہان شاہ اتنی اونچی آواز میں بھڑکی کہ شہزل ملک کی ہنسی کو ایک دم بریک لگا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ تمہیں کیا لگا میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں تو کیا اس کا مطلب میں لاچار ہوں، بے بس ہوں؟ تم اتنا سب کر لو اور میں بس تمہیں گھور کر گزر جاؤں؟ کیا سوچ کر تم نے یہ سب کیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کو تنگ کرتے ہوئے؟ نیہان شاہ اسے گھورتے ہوئے تندہی سے بولتی اب کی بار اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی، جبکہ شہزل ملک کو اب پتہ چلا کہ اس لڑکی کی زبان بس چلتی نہیں ہے بلکہ دوڑتی بھی ہے۔ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ اس یونی کے مالک بالا شاہ کی بہن ہوں میں۔ تمہیں 1 منٹ سے پہلے میں اس یونی سے نکلوا کر باہر نکلوا سکتی ہوں۔ بڑے رعب سے بولتی وہ شہزل ملک کو وارن کرتی اس پر دھماکہ کر گئی، آئندہ کے بعد اگر تم میرے آس پاس بھی بھٹکے نہ تو اپنے بھائی سے بول کر میں تمہارا حشر نشر کروا دوں گی۔ شہزل تو جیسے اب حیران ہوتا ایک جگہ پر منجمد ہوا، جبکہ نیہان اجرت میں اپنا بیگ اٹھاتی 1 منٹ سے پہلے وہاں سے نکلی، مگر پیچھے سوچوں میں ڈوبا شہزل ملک جتنا حیران ہو سکتا تھا ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بالا شاہ کی چھوٹی بہن نیہان شاہ بھی ہے جو پڑھائی کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی، مگر اس نے کبھی نیہان کو دیکھا نہیں تھا اور نیہان نے خود نہیں کبھی شہزل ملک کو دیکھا۔ بالا شاہ کی بہن مطلب نیہان شاہ! شہزل بڑبڑایا، مگر اسے سمجھ نہ آئی کہ اس بات پر وہ خوش ہو یا اداس۔ وہ سال پہلے ہی پاکستان واپس آئی تھی اور اس دوران اس کی طبیعت خراب ہو جانے کی صورت میں بالا شاہ نے اس کا ایڈمیشن یہیں پر کروا دیا۔ کتنے دن سے وہ اپنی ماڈلنگ کی کلاسز مس کر رہی تھی اور آج بھی اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے سونے کی وجہ سے اس کی لیٹ ہی آنکھ کھلی، لیکن بیڈ سے اٹھتے ہی وہ پہلے دوڑتی ہوئی اپنے کبرڈ کے پاس گئی گویا وہ دیکھ سکے کہ وہ USB وہیں پر ہے نا۔ بہت ہی ناسمجھ ہے بالا شاہ! USB کو پکڑتے شنایا ملک تنزیہ اپنے خیالوں میں بالا شاہ کو تنبیہ دیتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھے بلیک میل کریں گے اور میں ہو جاؤں گی آسانی سے؟ آپ کی باتوں میں آ کر آپ سے نکاح کر لوں گی۔ شنایا چلتی ہوئی ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا وہ اس USB کو اپنی
کو اب اپنی دوست کے حوالے کر دے گی، کیونکہ اس سے تو ہرگز نہیں سنبھالی جانی تھی۔ مجھے دھمکی دے کر دوبارہ ثبوت بھی مجھے ہی دے گئے۔ بہت کچے کھلاڑی ہیں آپ بالاج شاہ۔ ابھی وہ یہ سب سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ بالاج شاہ بھلا اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے۔ جب اس نے USB شنایا کو واپس کر دی تو شنایا کیوں اس سے نکاح کرتی؟ اس کے پاس اب کون سا ثبوت تھا جو وہ ڈر جاتی یا اس کا حکم مانتی؟ تب اسی وقت اس کا بیڈ پر پڑا موبائل رنگ ہوا تو شنایا ملک اپنے خیالوں سے باہر نکلتی، بیڈ کے پاس آتی، انون نمبر دیکھ کر کال کو پریس کر گئی۔ ہیلو۔ موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے اس نے USB کو اپنے بیگ میں ڈالا تاکہ فریش ہو کر وہ پہلے اپنی دوست سے ملنے جائے۔ اس نے ہیلو کیا مگر دوسری جانب گہری خاموشی تھی، مگر جلد ہی اس سکون بھری فضا میں اس شخص کی آواز نے تلاطم پیدا کیا۔ تو کیسی ہے میری ہونے والی مسز؟ دوسری جانب سے بالاج شاہ کی جوش بھری آواز اپنی سماعتوں سے ٹکرانے کی صورت شنایا نے موبائل کو کان سے دور کرتے نمبر کو غور سے دیکھا۔ کیوں کال کی ہے آپ نے؟ بالاج کی آواز سنتے ایک پل میں اس کا سارا موڈ خراب ہوا اور وہ دوبارہ سے موبائل کان کے ساتھ لگاتی بیزاری سے بولی۔ تمہیں یاد کروانا تھا کہ کل بارات لے کر آ رہا ہوں میں۔ آج کا دن ہے، تمہارے پاس جتنی تیاریاں کرنی ہے کر لو۔ بالاج شاہ کی سکون بھری آواز موبائل میں ابھری تو شنایا کی ناک کی نتنیں پھیلی۔ بالاج شاہ پہلی دفعہ کسی سے ایسے بات کر رہا ہے، اس سے بلیک میلنگ کر رہا تھا، ورنہ وہ ٹھہرا سدا کا سنجیدہ شخص جو کسی سے مذاق کرنا تو دور ہنس کے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اوکے کو تھوڑا لمبا کرتے شنایا نے طنزیہ کہا، پھر میں بھی آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر تو آپ کو اپنی اور اپنے خاندان کی بےعزتی کروانے کا بہت کریز ہے تو شوق سے آئے، ورنہ اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرے۔ تیکھے لہجے میں بولتی وہ بالاج شاہ کو ناسمجھی میں مبتلا کر گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم شنایا ملک؟ صاف کیوں نہیں کہتی؟ پل بھر میں لہجے کو نارمل کرتے بالاج شاہ نے اپنے ایبرو اچکائے تو شنایا کھلکھلا کر ہنسی۔ کتنے بھولے ہیں آپ بالاج شاہ، سیریسلی آپ مجھے بلیک میل ہی کرنے آئے تھے نا؟ بات کو مکمل کرتے شنایا ملک نے ایک بار پھر سے کہا لگایا، آپ کو کیا لگا میں آپ سے نکاح کروں گی، وہ بھی تب جب آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہی نہ بچا ہو؟ اس بار شنایا ملک بولی اور بالاج شاہ نے دوسری جانب سے ایک زبردست کہا لگایا، سیریسلی شنایا ملک، کیا اتنا کچا کھلاڑی سمجھ رکھا ہے مجھے؟ کرخت مغرور لہجے میں بولتا وہ شنایا کو ایک دم سے الجھنوں میں الجھا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں وہ USB دے دی تو مطلب گیم ختم ہو گیا؟ لیکن شنایا اصل گیم تو ابھی شروع ہوا ہے، کھیل انتقام کا، بدلے کا اور جنون کا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے آپ کی بات کا؟ اجرت میں بولتی ہوں موبائل پر پکڑ تیز کر گئی، نہ جانے کیوں بالاج شاہ کی باتیں اب اسے خوف میں گھیرنے لگی۔ مطلب یہ کہ شنایا ملک، تمہاری USB کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے اور اگر کبھی مجھے کہیں پر بھی ضرورت پڑی تو میں اس کا استعمال اچھے سے کروں گا۔ بالاج شاہ کی بولنے کی دیر تھی جب شنایا ملک کے سر پر دھماکہ ہوا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، اور اگر تم نے نکاح کے وقت کوئی ہنگامہ کیا یا تمہارے بھائی نے کوئی ہنگامہ کیا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی شنایا ملک، یاد رکھنا انجام بھی صرف تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور ایک آخری بات بولتے اس نے کال کٹ کر دی تو شنایا ملک اپنی جگہ سن ہوتی سوچوں میں جھڑ کے دماغ سے ابھی تک اس کے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ ایک انجانی جگہ اور کمرہ جہاں اس وقت اس لڑکی نے ملگجی اندھیرا کر رکھا تھا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ جب اپنی جیب سے لائٹر نکالتے اس نے اس تاریک کمرے کو اس روشنی نما آگ سے روشن کیا تو اب کمرہ تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو اوپر کر کے دیکھا، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بے تحاشا طیش آیا۔ لائٹر کو دوبارہ سے چلاتے ایک آخری نہوت بھری نظر شاسمین بیگم کی تصویر پر جماتے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر چٹانوں سے سختی ظاہر ہونے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے لائٹر کی مدد سے اس تصویر کو جلانا شروع کیا۔ جیسے وہ تصویر کو جلا رہی تھی بالکل اسی طرح وہ سیاہ حویلی کی مالکین شاسمین بیگم کو بھی غصے کی آگ میں جلانا چاہتی تھی۔ تب اتنی ہی دیر میں کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بی بی جی، آپ نے مجھے بلایا؟ اچھے سے دروازے کو بند کرتے اس شخص نے ادب سے سر جھکائے ہوئے کہا تو ہلکی سی آگ کی روشنی میں اس لڑکی نے فقط اپنے سر کو اذبات میں خم کیا۔ جی خان بابا، مجھے کام ہے آپ سے۔ اس لڑکی کی مسلسل نظریں اس جلتی تصویر پر تھی جس سے اوپر کی جانب اٹھتی بھڑکتی آگ ختم کر رہی تھی۔ جی بی بی جی، حکم کریں۔ خان بابا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے دوسری نظر فوراً سے جھکا لی۔ ابھی کچھ وقت بعد زاویان ملک کے کیسل میں میڈیا کو اکٹھا کر کے لے جائے، مگر یہ کام بہت صفائی سے ہونا چاہیے، کسی کو کانو کان خبر نہ پڑے کہ میڈیا کو کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے۔ وہ تصویر پوری طرح جل کر راکھ ہو گئی
پھر اس لڑکی نے اس کے آخری ٹکڑے کو زمین پر پھینک دیا۔ جی بی بی جی، کام ہو جائے گا۔ فوراً سے حامی بھرتا ہوا ادھیڑ عمر کا شخص اس کے ایک اشارہ کرنے پر باہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ لڑکی اپنے اندر سے نفرت کو ختم کرتی، اپنے ذہن کو پرسکون کرتی، کچھ نئے منصوبے سوچنے لگی۔ سفید حویلی کی پچھلی سائیڈ پر کافی زیادہ گھوڑے رکھے گئے تھے۔ نیہان کو گھوڑوں کی سواری بہت پسند تھی، اس لیے وہ جب بھی اداس ہوتی تو تنہائی میں وہ گھوڑوں کی سواری کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ وہیں پر موجود تھی جب بالاش شاہ اسے لنچ پر بلانے کے لیے حویلی کے بیک ایریا کی جانب بڑھا، مگر اس دوران چلتے ہوئے اس کے پیر کے پاس اڑتی ہوئی کوئی تصویر آئی جو اس کے پاس آتے ہی رک گئی۔ بالاش شاہ نے دیکھا مگر وہ پہچان نہ سکا کہ کس کی تصویر ہے، کیونکہ اس کا رخ زمین کی جانب تھا، مگر جلد ہی جھک کر اس نے اس تصویر کو اٹھا کر اپنی جانب کرتے دیکھا، لیکن اس کے دیکھنے کی دیر تھی جب بالاش شاہ کی آنکھیں ایک دم سے سرخ انگارہ ہوئی۔ اس نے دیکھا وہ اس کی شادی کی تصویر تھی جس میں اس کی بیوی امبر شاہ اور بالاش شاہ دونوں ہی موجود تھے۔ لیکن اس پرانی تصویر کو دیکھ کر جو طیش بالاش شاہ کو اس وقت چڑھا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس کے جبڑے تنے، پھر اس نے خوخار نظروں سے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے غصے کو اتارنے کے لیے اس تصویر کو جھٹ سے پھاڑ ڈالا اور اس کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ اگر کوئی اس تصویر کو دیکھ بھی لے تو پہچان نہ سکے کہ کس کی تصویر ہے۔ تمہاری ہر یاد کو میں مٹا دوں گا امبر شاہ، تم میری زندگی سے نکل چکی ہو، تمہیں اپنی سوچ سے اس طرح ختم کروں گا جیسے تم کبھی تھی ہی نہیں۔ سختی سے اپنے جبڑوں کو بھیجتے بالاش شاہ نے اس ٹکڑوں میں پھٹی تصویر کو ڈسٹ بین میں پھینکا اور اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلتا ہوا بیک سائڈ استبل میں آ گیا۔ سال پہلے ہی بالاش شاہ کی شادی اس کی کزن امبر شاہ اس کی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی جو لندن میں رہتی تھی۔ امبر شاہ بہت ہی آزاد خیالات کی مالک تھی، اس کا کسی ایک چیز میں انٹرسٹ بہت کم رہتا تھا، جبکہ بالاش شاہ کی امبر کے بارے میں کوئی خاص رائے نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا اگر اس کے پیرنٹس راضی ہے تو وہ بھی امبر شاہ سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ ایک وقت میں امبر شاہ کو بالاش شاہ کافی پسند آیا تھا اور پھر جلد ہی گھر والوں کی مرضی سے ان دونوں کی شادی ہو گئی، مگر گزرتے عرصے کے ساتھ ساتھ امبر شاہ کا بالاش شاہ سے دل بھرنے لگا، جبکہ بالاش شاہ کو بھی امبر شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پورا دن تو اپنے کاموں میں مصروف رہتا، مگر اس نے امبر شاہ کو بھی اس کے مطابق صحیح وقت دیا، لیکن امبر شاہ آزاد خیالات کی مالک لڑکی اب اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسے کچھ نیا چاہیے تھا جس کی وجہ وہ بنا بالاش شاہ سے پوچھے یہاں وہاں جانے لگی، جبکہ بالاش شاہ کو اس کا روز بند سور کر باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک دن تنگ آ کر امبر شاہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بالاش شاہ کے منہ پر اور زندگی پر قالف مل چکی تھی، وہ اسے چھوڑ گئی۔ اس کی اس حرکت پر بالاش شاہ اپنے خاندان کی عزت مٹی تلے رونتے دیکھ امبر شاہ سے اتنی نفرت کر گیا کہ اب اگر کبھی بھی وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آتی تو بالاش شاہ بنا کسی کا لحاظ کیے اس کے منہ پر اسی وقت اسے طلاق دے دیتا، آدھی ہوئی طلاق پوری کرتا۔ نیہان شاہ گھوڑے کے پاس کھڑی اسے گھاس کھلا رہی تھی جب بالاش شاہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میری گڑیا کیا کر رہی ہے؟ بالاش شاہ نے اس کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تو نیہان شاہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ خاص نہیں لالا، بالاش شاہ سے دور ہوتے اپنا دوپٹہ دوبارہ سے صحیح کرتے نیہان نے جواب دیا تو بالاش شاہ نے اس سکون بھری فضا میں ایک لمبا سانس کھینچا۔ اچھا چلو پھر میرے ساتھ ڈنر کر لو، بالاش نے اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتے اس کے گال سہلاتے ہوئے کہا تو نیہان اپنے سر کو اسباب میں جنبش دیتی دوپٹے کے اوپر دوپٹے کو اپنے اوپر کندھوں پر پھیلاتی چادر کو صحیح کرتی بالاش شاہ کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے جب وہ دونوں بھی آ بیٹھے تو زارا بیگم نے اپنا کھانا چھوڑ کر پہلے بالاش شاہ کا کھانا نکالتے اس کی جانب بڑھایا۔ ماما میں نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ کھانا مت چھوڑا کریں، میں اپنے لیے کھانا ڈال لیا کروں گا۔ بالاش شاہ نے آرام دہ لہجے میں بولتے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو اپنے بیٹے کی بات پر مسکرائی۔ بیٹا میں نے بھی کتنی دفعہ کہا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا پروسنا۔ زارا بیگم بھی اسی کے انداز میں بولی تو بالاش شاہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے چوما اور پھر کھانا شروع کیا۔ بابا ہم کل سیاہ حویلی جائیں گے شنایا ملک کو لینے کے لیے، اسے اپنی رکھیل بنانے کے لیے، اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ کھانا کھانے کے دوران بالاش شاہ نے گمبھیر آواز میں بولتے ان سب کو اپنا فیصلہ سنایا تو ایک ساتھ سب کے چہرے ہوک ہوئے۔ بالاش رکھیلوں سے نکاح نہیں کیا جاتا،
اس کی بات سن کر برہم ہوتی چچی جان ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو بالاج نے چاول سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے چچی جان کی جانب دیکھا۔ کیوں چچی جان، آپ کو کس نے کہا کہ رکھیل سے نکاح نہیں کیا جاتا؟ بالاج شاہ نے ایبرو اچکا کر ان کی جانب دیکھا۔ میں شنایا ملک کو صرف اپنی رکھیل ہونے کا نام دوں گا، وہ صرف اس لیے تاکہ سیاہ حویلی اس کے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم سے ڈرے۔ اور دوسری بات، بالاج شاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی انجان لڑکی کو بغیر کسی رشتے کے اپنے گھر میں یا اپنے کمرے میں رکھے۔ بالاج شاہ نے آسان لفظوں میں بولتے انہیں دونوں وجہ بتائی تو چچی جان کی زبان پر جیسے قلف لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شنایا ملک کسی رشتے کے تحت اس گھر کی فرد بند کرائے۔ بالاج، تم ایسا کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ کیوں تم اسے اس سب کی سزا دو گے؟ کھانے کو چھوڑتی زہرا بیگم دھیرے لہجے میں بولی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ دشمنی زیادہ بڑھے یا ان کا بیٹا کسی کو نقصان پہنچائے، جبکہ نیہان شاہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر اس نے کوئی تاثر نہ دیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ تو ماما، ہماری زرلین کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ جب انہوں نے ہماری زرلین پر رحم نہیں کیا تو ہم کیوں ان لوگوں کو چھوڑ دیں، کیوں ان پر رحم کرے؟ بالاج شاہ کی بات بھی حق پر تھی۔ لیکن بیٹا، خام خواہ کی نفرت کو پروان دینے کا کیا فائدہ؟ تم ان مسئلوں میں مت پڑو بالاج۔ میں جانتی ہوں میری زرلین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، مگر میں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اگر وہ لوگ سچ میں برے ہوئے تو تقدیر خود انہیں سزا دے گی۔ میرے بچے، تم بھی یہ معاملہ تقدیر کے حوالے کر دو۔ زہرا بیگم نے بھرپور طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک رحم دل عورت تھی، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بھابھی، مجھے یقین نہیں آتا آپ کو زرلین کی موت کا ذرا سا بھی دکھ ہے کہ نہیں؟ چچی جان سلگتی ہوئی سادہ نظروں سے زہرا بیگم کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی تھی وہ، بھلا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کی ایسی بات کہنے پر زہرا بیگم کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے ایسا؟ اگر انہوں نے زرلین کو پالا نہیں تھا تو کیا انہوں نے اسے جنم نہیں دیا تھا؟ اس کی اصل ماں وہ تھی۔ ان سے زیادہ کو دکھ بھلا کسی کو ہو بھی سکتا تھا۔ بھابھی، پھر آپ خاموش رہیں، میری بچی کا معاملہ ہے، انہوں نے ہماری بیٹی کو مار دیا، ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ چچی جان کے بولتے ہی التمش صاحب نے زور سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا، جبکہ بالاج شاہ سے رہا نہ گیا اور وہ جلدی سے بول پڑا۔ چچی جان، آپ میری ماں سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ میں مانتا ہوں انہوں نے زرلین کو پالا نہیں اور آپ کو دے دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں میں چپ کر کے اپنی ماں کے خلاف کوئی بھی بات سن لوں۔ بالاج شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا چچی جان کا اس رویے میں اس کی ماں سے بات کرنا، جبکہ چچی جان دانت پیستی اپنے غصے کو اندر ہی اندر دبا گئی۔ بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم تو جانتے ہو نا میں زرلین کے معاملے میں کتنی جذباتی ہوں۔ مجھے ہر وقت اس کی یاد آتی ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی میرے پاس واپس آ جائے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ چچی جان افسردہ ہوئی تو بالاج شاہ نے ہمدردی کے طور پر ان کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر انہیں تھوڑی تسلی دی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔